بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے اندر کرپشن، اور کرپشن کے تحت ایک نیا نظام سسٹم پاکستان کے اندر کئی دہائیوں سے کرپشن کے نام پہ پاکستان کی جو ترقی کا خواب دیکھا تھا، جو پاکستان کی ترقی ہمیں کرنی تھی، وہ آہستہ آہستہ کرپشن، بدعنوانی اور سسٹم کے اندر ہضم ہوتی جا رہی ہے۔ بجٹ آنے والی ہے پاکستان کی بھی، چاروں صوبوں کے بھی۔ بجٹ کے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ تو بڑے رنگین سہانے خواب اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بجٹ، مگر اس کے اندر غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر امیر ہوتا جاتا ہے۔ ایک مافیا ہے، اس سسٹم کے نام پہ اندر ہی اس ملک کو کھوکھلا کرتی جاتی ہے۔ آج کھری بات میں دو ایسے مہمان ہیں جو سچ کا اور کھری بات کا بولنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمانوں میں موجود ہے نسیم غنی ستو صاحب، سابقہ سیکرٹری حکومت سندھ ہیں، اور ساتھ میں عبدالسلام دادا بھائی، معروف بزنس مین ہیں پاکستان کے۔ آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ آپ کئی دہائیوں سے سندھ حکومت میں، سندھ سرکار میں اہم عہدوں پہ سیکرٹری کے طور پہ فائز رہے، حالیہ ہی آپ ریٹائر ہوئے۔ یہ کئی دہائیوں سے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر خاص کر کے جہاں پہ آپ نظام میں سیکرٹری بھی رہے، کرپشن، بدعنوانی، اور اس ملک کے اندر فائل بنتے ہیں، بجٹ بنتی ہے، نظام سسٹم سب کچھ ہوتے ہیں، سبریاں، مگر وہ بجٹ کچھ لوگوں کے، چند اشرافیہ کے، چند سرداروں کے، وڈیروں کے، میروں پیروں، سیاستدانوں کے، منسٹرز کے، اور بیوروکریسی کے اندر بھی کس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ کرپشن کو تھوڑا سا ہمیں ایک ہی لفظ میں دو تین اس کے حصے ہیں۔ مثلا ایک کرپشن ہے جو کہ بہت بڑے لیول پہ کرپشن ہے، وہ ہم بتائیں گے کہ کیسے ہوتی ہے، اور ایک چھوٹی کرپشن ہے جس سے عام طور پہ عام پبلک کا واسطہ پڑتا ہے، جسے کہتے ہیں پیٹی کرپشن، جس کو اسپیڈ منی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ رجسٹرار کے پاس جا رہے ہیں، سب رجسٹرار کے پاس کوئی رجسٹری کرانے جا رہے ہیں، تو بغیر پیسوں کے آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ بنوانا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ کوئی لائسنس بنوانے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اس کو اسپیڈ منی کہتے ہیں، اور یہ اس میں عام طور پہ غلط کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں، اور اس کو پیٹی کرپشن کہتے ہیں۔ جو بڑے لیول کی کرپشن جیسے آپ نے کہا، وہ اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف اس کے طریقہ کار ہیں۔ مثلا کوئی اگر گورنمنٹ سے پالیسی اپنی بنوانی ہو جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، جیسے ایس آر اوز آئے دن ہوتے رہتے ہیں، تو کچھ ایس آر اوز ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دینے کے لیے جو ہے وہ ایشو کیے جاتے ہیں، اور وہ ایک مقصد حاصل کرنے کے بعد دوبارہ وڈرا ہوتا ہے، چونکہ اس کا ٹائم کم ہوتا ہے۔ آتا ہوں میں آپ کے اوریجنل سوال کی طرف کہ یہ جناب یہ گریجولی بڑھتا جا رہا ہے۔ کرپشن کم ہونے کی بجائے گریجولی بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی سماجی ایکسیپٹنس، سوشل ایکسیپٹنس بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ہم سروس میں انٹر ہوئے تھے تو لگتا تھا کہ کرپشن کوئی بری چیز ہے، اور تھوڑا سا کوئی بھی اگر کوئی کچھ کرتا بھی تھا تو چھپ کے، شرمندہ ہو کے، اور پبلکلی نہیں کرتا تھا۔ اور اب اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ یار میں نے کچھ نہیں کرنا ہے، کہتا ہے یہ پاگل ہے، یہ انفٹ ہے، اس کو پوسٹنگ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو پوسٹنگ نہیں دیں گے، اس کو گھر بٹھا دو۔ تو یہ ایکچولی، اور اس کو بھی سوشل ایکسیپٹنس بھی مل رہی ہے، اس کو عزت بھی مل رہی ہے، اس کو ڈپارٹمنٹ بھی بہت اچھے اچھے مل جاتے ہیں، اور اب کرائٹیریا وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ کمپرومائزڈ ہے وہ سب سے زیادہ اچھی پوسٹنگز پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو نارمز جو ہیں نیچے ٹرکل ڈاؤن جو ہو رہے ہیں نوجوان نسل میں، تو نوجوان نسل اس سے اثر انداز ہو رہی ہے، اور نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ یہ ایک اچھی اور عام سی بات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اخلاقی قدریں جو ہیں، جو سوشل سیٹ اپ میں بہت ضروری ہوتے ہیں، اخلاقی قدروں کی ایک تو ٹریننگ نہیں ہو رہی ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، جو تھوڑی بہت مذہب سے اور مدرسے سے اور اسکول سے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ بھی پیچھے ہوتی جا رہی ہیں، اور ایون ٹیچرز بھی اب آپ کو اچھے اخلاق اور اچھے اقدار کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے۔ میں سلام دادا بھائی کی طرف جاؤں گا۔ عبدالسلام دادا بھائی، آپ بزنس مین ہیں، کرپشن بزنس اور کاروبار کو کس طرح کھوکھلا کرتی جا رہی ہے؟ کیا اس وقت کوئی ماحول سازگار ہے پاکستان میں کہ کاروبار بہتر طریقے سے کیے جا سکے، یا کاروبار بزنس مین بھی خود اس کرپشن کے دندے میں، گورکھ دندے میں انوالو ہے؟ حمید بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ جیسے کہ نسیم الغنی صاحب نے ایک بات بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ پچھلی کچھ دہائیوں سے یہ ایک وے آف لائف، ایک سوشل نارم بن چکا ہے۔ 15-20 سال پہلے بھی لوگ پیسے لیتے تھے مختلف لیگل اور جینیون کام کرنے کے لیے، لیکن شرمسار ہو کے نظریں
جھکا کر پیسے لیتے تھے. آج علل اعلان پیسے مانگتے ہیں, اپنا حصہ سمجھ کر مانگتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عصر حاضر میں کوئی بھی کام بغیر پیسوں کے رشوت کے نہیں ہوتا. چاہے اگر آپ نے قبرستان میں قبر ہی لینی ہے, اگر اس کے بھی پیسے دینے پڑیں گے. یہ حقیقت ہے. اور پھر ہم جو پرچار کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرو, کہاں سے انویسٹمنٹ کریں, کیوں انویسٹمنٹ کریں؟ آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں ون ونڈو آپریشن ہے, مختلف NOCs اور اپروولز کے لیے آپ کو در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی. ہمارے ہاں اگرچہ SIFC بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور انہوں نے مقصد ہی یہ تھا SIFC کا کہ تمام بڑی اپروولز جو ہے نا انڈر ون روف ون ونڈو آپریشن کے تحت ہوں. لیکن سندھ میں خاص طور پر حمید بھائی, اور آپ یقیناً اتفاق کریں گے کہ کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. سندھ میں کوئی کام پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا. نسیم صاحب, آپ بیوروکریسی کا بڑا حصہ رہے, سیکرٹری انڈسٹری بھی رہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے DG بھی رہے, بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہے. کیا وجہ ہے کہ بیوروکریسی افسران اپنی پوسٹنگ کے دوران کیوں نہیں احتجاج کرتے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے, ہم اس کرپشن کا حصہ نہیں بنیں گے؟ تو وجہ کیا ہے کہ ہم سب اس میں کیوں ملوث ہو جاتے ہیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلے تو چونکہ وہ گورنمنٹ ملازم ہوتا ہے تو اس کو کنڈکٹ رولز کے تحت گورنمنٹ کو جو بھی آرڈرز ہیں اس کو فالو کرنے پڑتے ہیں. وہ بے شک خود پیسے نہیں بھی لے, لیکن وہ جو کام کرے گا کسی کے منسٹر کے کہنے پہ یا کسی پولیٹیکل آدمی کے کہنے پہ وہ لے رہا ہوگا. مطلب پیسے کہیں اور جا رہے ہوں گے لیکن اس کو وہ کام کرنے پڑیں گے. لیگل کام اگر وہ کر رہا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اسپیڈ منی کے اس میں مد میں آتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ کئی ایک پروجیکٹس صرف پیپرز میں ہوتے ہیں, پیپرز میں ہوتے ہیں, اور وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں آتے, اور وہ اس کی آڈٹ بھی بہت مشکل ہے. کچھ ایسی جگہوں پہ ان کی آڈٹ بھی نہیں ہو سکتی, پیپر آڈٹ ہوتی ہے, پرفارمنس آڈٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اتنی زیادہ کیوں ہے گورنمنٹ میں, بالکل ہے. کرپشن کے مختلف اقسام, ایک تو فائنینشیل برائب جس کو کہتے ہیں, دوسرا سفارش پہ آپ نے نالائق آدمی کو لگا دیا, یہ بھی کرپشن ہے, ٹھیک ہے نا. جو آدمی اس لائق نہیں ہے اس کو آپ نے لگا دیا. اور تیسرا ایک پورشن ہے نوکری میں انڈکشن کا, اس میں چونکہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ کمیشن کے بغیر بھی آتے ہیں. اب تو کمیشن والوں کا بھی حال برا ہے, لیکن وہ نومینیز نہیں, ان کی ایک کوٹا رکھی ہوئی ہے جس کے تحت وہ نومینیز سروس میں آ جاتے ہیں. تو ان کی چونکہ انٹرنس ہی خوش آمد اور چمچہ گیری اور یہ ہے, تو وہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور وہ ماحول کو گندا بناتے ہیں. پھر ان کی دیکھا دیکھی اگر کوئی منسٹر کے پاس وہ سیکرٹری بن گیا یا کوئی افسر اس کے پاس لگ گیا تو وہ دوسرے افسر سے وہی توقعات کرتا ہے کہ اتنا ہی جھکے, اتنا ہی میری غلامی کرے, اس طرح ہی ٹریٹ کرے. اور میں آپ کو ایک دوسری مزیدار بات بتاؤں, فائنینشیل سائڈ پہ منسٹروں کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ فائنینشیل پاور سارے سیکرٹری کے پاس ہوتے ہیں, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سیکرٹری ہوتا ہے, ڈائریکٹرز کے پاس, ٹھیک ہے, ان کے پاس ہوتے ہیں, اور منسٹر کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوتے. لیکن چونکہ منسٹر کو ان کے کہنے پہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ بلیک میل ہوتے ہیں, وہ ڈر کی مارے ہر کام کرتے ہیں, یار ہٹ جائیں گے پھر گھر بٹھا دیں گے, تو اس وجہ سے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اور چونکہ ریس میں دوسرے لوگ اویلیبل ہیں, احتجاج کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے سر, اسٹینڈ لینا بھی بڑا مشکل ہے. آپ ہٹیں گے 10 آدمی لائن میں کھڑے ہوں گے, 10 آدمی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. سلام بھائی, آپ بزنس مین ہیں, خاص کر کے 88 کے بعد جب جمہوریت کی سلسلہ پروان چڑھتا ہے تو بینظیر بھٹو کی حکومت, نواز شریف کی حکومت, بزنس مینوں نے قرضے معاف کروا دیے خربوں روپے. پاکستان کے لوٹ مار ایک بڑی تباہی اس ملک کے اندر ہوئی. بزنس مینوں نے اس کرپشن مافیا کو کس طرح سپورٹ کی, کیا وہ خود بھی اس کرپشن کی گنگا میں نہاتے رہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی تو بزنس مین بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈسٹریلسٹ یا بزنس مین جو ہیں وہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں. نیچرلی جو پیسے دے گا, پیسے خرچ کرے گا کام کرانے کے لیے, وہ کہیں نہ کہیں سے تو اس کو ریٹریو بھی کرے گا. میں صرف 1-2 منٹ لوں گا آپ کے, یہ جو نسیم الغنی صاحب نے بات کی ہے نا کہ کرپشن, فائنینشیل کرپشن سے بڑھ چکی ہے. اب ہم ایک
इंटेलेक्चुअल करप्शन के अरीना में आ गए, जहां गलत को या रिश्वत को अब हम रिश्वत नहीं समझते, गलत को गलत नहीं समझते, रुश्वत को शर नहीं समझते। एक बात उन्होंने और कही थी कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लम्हा होता है जब रिश्वत को या बदउनवानी को हम एज अ वे ऑफ लाइफ ट्रीट करने लगें, सोशल नॉर्म समझने लगें। मुझे याद है आज से 40 साल पहले जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी तो कैरेक्टर बिल्डिंग की क्लासेस होती थी कि गलत को गलत, सही को सही कहना है। आपको मॉरली ट्रेन किया जाता था कि भाई उस ज़माने में कैमरे तो थे नहीं, लेकिन हमारे असातिज़ा ये कहते थे कि भाई ये गलत है, गलत को गलत कहो, गलत को गलत समझो, और कैमरा देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। बट देयर इज़ ए पैराडाइम शिफ्ट, और आज तो अब गलत को आप गलत समझते ही नहीं हैं, ठीक है। अब टोटल जो कामयाबी का थ्रेशोल्ड है वो इस बात पर है कि आपके पास पैसा कितना है। नसीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ब्यूरोक्रेट्स अवाम का खादिम होता है, मगर यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के गर्दन में सरिये लगे हुए हैं, वो खादिम के बजाय आला से आला बनता जा रहा है। ये रवैया ब्यूरोक्रेट्स का इस मुल्क के अंदर क्यों और कैसे तख्लीक हुआ है कि अवाम को अपने पाँव तले दबा के रखें? नहीं, ये इसका बैकग्राउंड है। ये जब बरतानिया यहाँ पे हुकूमत करती थी और यहाँ के लोग ग़ुलाम होते थे, ये गर्दन में सरिया वहाँ से लगा हुआ है। बरतानिया ने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, और मैं आपको ये भी कहूँ कि इवन बरतानिया के राज से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बेपनाह करप्शन थी, या ताकि वो एक कंपनी थी जो कि बिज़नेस करने के लिए आई थी, उसमें भी बेपनाह करप्शन थी, और ये ही कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो असल में ये था कि उनको अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, अगर आपको इत्तफाक हुआ हो कभी किसी डीसी हाउस जाने का, सांगड़ का डीसी हाउस, कोई और नौशहरे का डीसी हाउस, लड़काने का बड़े घर बने हुए, वो बड़े बड़े महलात बनाते थे जो कि एकड़ों में होते थे, ताकि हमारा रोब और दबदबा हमारा कायम हो, उस पर लोकल वडेरे से सरदार दबा हुआ हो। और प्लस उसको ये कहते थे कि जो भी वडेरा है ना उसको बाहर बिठाओ, ताकि ब्रिटिश राज, हमारी जो रिट है, उनके दिमाग में एक रौब कायम रहे। चूँकि वो कॉलोनाइज़र थे तो वो ट्रेनिंग हमारे अफसरों को आज भी वो मिलती है। जब ट्रेनिंग में जाते थे ICS ऑफिसरान, तो उनको ये कहा जाता था कि भाई आप हुक्मरान हो, आप उनके खादिम वादिम कोई नहीं हो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जी 73 में अब ना लॉ थोड़ा चेंज कर देते हैं और हम सिविल सर्वेंट एक्ट लाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये सिविल सर्वेंट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ट्रेनिंग तो वही रही। ट्रेनिंग जो है वो ये है कि हम बेहतर हैं, हम बेहतर ग्रुप हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और बाकी लोगों के हम रेगुलेटर हैं, उनके खादिम, उनके खिदमत करने वाले नहीं हैं, ठीक है। और जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरा ड्यूटी नहीं है, मैं एहसान कर रहा हूँ। रूटीन में जो मैं काम करूँगा तो फिर कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो उसका हिस्सा बनेंगे। सलाम भाई, ये जो करप्शन का निज़ाम है, बिजनेसमैन क्या उसका हिस्सा बन चुके हैं या उस निज़ाम से तंग आ चुके हैं? नहीं, यकीनन हिस्सा हैं। देखिए, यकीनन हिस्सा हैं, वरना मैं ये कहूँ कि नहीं बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट उसका हिस्सा नहीं है तो मैं झूठ कह रहा हूँ। क्योंकि हम भी माशरे का उतना ही हिस्सा हैं जितना ब्यूरोक्रेसी है और जितने पॉलिटिशियन हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, मैं एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए मैंने एक नक्शा अप्रूव कराना है। अब अगर मैं पैसे नहीं देता तो मेरे 6-8 महीने, साल भर काम लटका रहेगा, उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूँ यार ये 2 पैसे जान छुड़ाओ, काम कराओ, हम कस्टमर से, कंज्यूमर, क्लाइंट से ले लेंगे, ठीक है ना। तो नाउ इट हैज़ बिकम ए सोशल नॉर्म, ये एक माशरती रविश और रवैये का हिस्सा बन चुका है। हर चीज़ की प्लानिंग करने से पहले हम रिश्वत का कंपोनेंट उसकी फीजिबिलिटी में टाल देते हैं कि भाई इतने पैसे जाएंगे, ये फॉर ग्रांटेड हैं, जाएंगे, देने हैं, टाइम को बचाना है, काम को कराना है और जल्दी कराना है। रिश्वत के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे, मगर छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। खरी बात में हमारे साथ डॉक्टर नसीम उल गनी साहब,
सबका सेक्रेटरी हुकूमत सिंध अब्दुल सलाम दादा भाई मौरूफ बिजनेसमैन मौजूद हैं। सलाम दादा भाई, ब्रेक से पहले बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे थे कि बिज़नेस कम्युनिटी भी इस करप्शन में हिस्सादार है। अगर वो करप्शन और रिश्वत नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। इस पर आप क्या कहेंगे कि वो दोनों मुलविस हैं या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी? मैं अब्दुल सलाम के साथ 100% एग्री करता हूँ। कोई भी खुशी से किसी को 1 रुपया नहीं देता, ठीक है? वो मजबूरी में देते हैं, और ये कमज़ोर गवर्नेंस की निशानी होती है जब करप्शन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बिजनेसमैन क्यों एक्स्ट्रा अपना बर्डन बढ़ाएगा, क्यों अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को महंगा करेगा? पैसे फिर आवाम से निकाले जाएंगे। आवाम से ही निकाले तो आवाम से ही निकाल रहा है ना वो। लेकिन जो भी बिजनेसमैन है दुनिया में वर्ल्ड ओवर जहाँ पे करप्शन नहीं है वहाँ पे कोई बिजनेसमैन किसी को नहीं देता, सवाए उनके जो चाहते हैं कि हमें रेंट सीकर्स हैं, कोई बहुत बड़ी फेवर हो, और वो बहुत थोड़े से हैं। जो अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं वो खुशी से नहीं, अब मजबूरी बन गई है इनकी। अब उन्हें पता है कि मुझे जो भी अपार्टमेंट का जो नक्शा है वो पास नहीं होगा। यहाँ तक कि अब जो इंडिविजुअल घर हैं उसके लिए भी उन्होंने पैसे रख दिए हैं, जो कि कभी नहीं होते थे यार। जो आम एक छोटा सा किसी ने एजेंट ने पकड़ा जल्दी 5, 6, 10 हज़ार, अब वो भी ज़्यादा हो गया। भाई घर बना रहा हूँ मैं, अपने पैसों से घर बना रहा हूँ, इसमें कोई मैं रुपया कमा नहीं रहा। बिल्डर अगर कुछ कमा रहा है तो चलो आप उसको अगर कुछ भी करते हो वो भी मुनासिब नहीं है, लेकिन अपने घर के ऊपर भी आप इंडस्ट्री रह चुके हैं तो क्या देखते हैं कि मुख्तलिफ जो सनत की तंजीमें वो किस तरह हुकूमत को, इदारों को ब्लैकमेल? नहीं, बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं करती हैं। वो प्रेशर ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट को बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं करती हैं। वो अपने मसाइल किसके पास ले जाएं? देखें, ये एक बार्गेनिंग एजेंट के तौर पे काम करती हैं। जितनी ट्रेड यूनियंस पे मजदूर करते हैं और बाकी जितनी वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, वो अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी एक आवाज़ बन जाती है। उनके साथ ज़्यादती थोड़ी कम होती है, वो फिर वोकल बन जाते हैं। कभी कभार फिर वो ओवर बात करना और डिक्टेट करना गवर्नमेंट को शुरू कर देते हैं। सलाम भाई, आप क्या कहेंगे जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन, चैम्बर, कामर्स, बहुत सारी 100 से ज़्यादा तंजीमें बिजनेसमैन, कारोबारी हजरात की बनी हुई है, वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस करप्शन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं आवाज़ उठाती? वो भी पैसे दे के आवे के आवा अपना सीधा करते हुए काम चले जा रहे हैं। क्या उनको एहसास नहीं कि इस करप्शन से आवाम पे ही लोड बढ़ता है? उसका हिस्सा क्यों बने बैठे? कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप या कोई इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन रियासत, हुकूमत या रियासती इदारों से ज़्यादा मजबूत हो सकती है या ब्लैकमेल कर सकती है? नहीं जनाब, नहीं, कतन नहीं। रियासत, हुकूमत और रियासती इदारों को कोई शख्स ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हाँ, आवाज़ उठाई जा सकती है, और जब आप कलेक्टिव होकर कलेक्टिवली आवाज़ उठाते हैं तो आपकी बात की सुनवाई होती है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है इन द रेलेवेंट क्वार्टर्स। और तीसरी चीज़ ये है कि आप इस पोजीशन में होते हैं कि अपना नुक्ता नज़र किसी के सामने एकेडमिकली रख सकें। आप क्या समझते हैं, मैं कारोबारी हूँ, हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि भाई कारोबारी पाकिस्तान का सुबह से शाम तक 2 लफ्ज़ कहता है, थैंक यू सर, वेरी सॉरी सर। हमारी तो पूरी उम्र गुजर गई ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के सामने थैंक यू सर और सॉरी सर कहते हुए। आप कैसी बात करते हैं कि बिजनेसमैन ब्लैकमेल कर सकता है? बिजनेसमैन की इस मुल्क में हैसियत क्या है? अरबों रुपए के कर्जे माफ़ और हमेशा ब्यूरोक्रेसी पर इल्ज़ाम, ये क्या है? हमीद भाई, आप इसकी स्टैटिस्टिकल डेटा निकालें कि ये कर्जे कहाँ पर ज़्यादा माफ़ हुए, और मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि सिंध आपको लोएस्ट एप पे नज़र आएगा। ये आप समझते हैं करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे विदाउट पॉलिटिकल क्लाउड माफ़ हो सकते हैं? तो फिर मैं नसीम साहब की तरफ जाऊँगा। जैसे सलाम भाई कह रहे हैं कि सियासतदानों के बगैर कोई कर्जे माफ़ नहीं होते। अब सियासतदान भी, एक हुकूमत भी, वजीर सियासतदान बैठा हुआ है ब्यूरोक्रेसी ऊपर, फिर सियासतदान का एक कोई कमदार, कोई मुंशी, कोई उसका ठेकेदार आके वो सिस्टम का नाम दे के वो पूरा डिपार्टमेंट चलाता है। आप भी इसके लपेट में यकीनन शिकार हुए या ब्यूरोक्रेसी के साथ जो आप जुड़े हुए हैं, उस सिस्टम को किस तरह देख रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेट, फिर साथ में सियासतदान, फिर एक ठेकेदार, फिर सिस्टम, ये क्या है? ये सिस्टम जो लफ्ज़ है वो बड़ा एक ब्रॉड और बड़ा वेग लफ्ज़ है, लेकिन ये हर डिपार्टमेंट में कहते हैं कि जी ये सिस्टम का हिस्सा है,
اور یہ سسٹم کا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منسٹر نے جس آدمی کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ یہ کام میری طرف سے دیکھو گے اور اس کے پیچھے اگر کوئی اور وہی پہ ڈپارٹمنٹ کوئی اور ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے, یہ ڈپارٹمنٹ چلائے گا. ایون کہیں پہ منسٹر بھی ہیں اور ان سے اوپر والے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا کوئی ریپ ہے وہ کہا ہوا ہے کہ بھئی یہ بھی ان کو دیکھ لیں گے. اس کو ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری تھوڑی سی دی گئی ہو کہ ہمارے جو پولیٹیکل کام ہے وہ سیدھے کرے, اس کے آڑ میں وہ اپنے کام بھی سیدھے کر لیتا ہے اور وہ سسٹم کا نام لیتا ہے. وہ اصل میں بھرم زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھرم بے پناہ زیادہ ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں. صرف ٹرانسفر ایک مرتبہ کسی کا ہو گیا نا, اس کو مثال دے کے اس کو ہم نے ہٹوا دیا, اس کو ہم نے یہ کر دیا. بھرم بہت ہے. میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جتنا ہمارے لوگ ڈرتے ہیں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوروکریسی اس سسٹم کے خلاف ڈٹ کے پھر لڑ کیوں نہیں رہی؟ بھیا بیوروکریسی اس سسٹم کی بینیفیشری ہے. بینیفیشری وہ بینیفیشری ہے. وہ حصہ لے رہی ہے. دیکھیں جو جس کو پوسٹنگ مل رہی ہے وہ پھر بینیفیشری ہے نا بھائی. بینیفیشری کیوں؟ کوئی ٹریڈ یونین تو نہیں ہے بیوروکریسی کہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کھڑے ہوئے ہیں. جب ایک زیادتی ہوئی تھی گورنمنٹ آف سندھ میں, پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو انڈکٹ کر کے کیڈر سروسز میں آئے تھے, تو آپ نے دیکھا تھا ایک بڑا احتجاج ہوا تھا. 50 افسروں نے سندھ سیکریٹریٹ نمبر 1 میں نیچے گراؤنڈ پہ احتجاج کیا تھا. 50 افسروں سے بلکہ 51 افسروں نے ایک پٹیشن ڈالی تھی جو کہ سپریم کورٹ تک گئی, اور وہ سارے لوگ جن کی انڈکشن ہوئی تھی وہ واپس ہوئے. احتجاج ہوا ہے, لیکن وہ کلیکٹیو احتجاج ظاہر ہوا جب ان کے اپنے اس پہ انٹرسٹ پہ قدغن لگی. اب پبلک کے لیے پبلک کو اٹھنا چاہیے نا بھائی. پبلک یہاں پہ کچھ نہیں کر رہی. پبلک اگر سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, تو اس کے باوجود وہی پولیٹیکل پارٹی بار بار گورنمنٹ میں آ رہی ہے, تو اس کا مطلب جو پبلک ہے وہ راضی ہے اس کام کے ساتھ نا, کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, بے شک ہمیں مارو, ہم سے پیسے, ہمارے لیے کچھ بھی نہ کرو, صحت کے لیے نہ کرو. ایک تو وہ بیچارے اتنے سمجھدار, میجارٹی پبلک اگنورنٹ رکھی گئی ہے مختلف طریقوں سے. پرانی جو ہوتی تھی, جو نعرے ہوتے تھے کہ جی پیر میر کے ہم خلاف ہیں, اب پولیٹکس میں کون ہے؟ پیر اور میر ہے اور وڈیرا ہے. ٹھیک ہے, پیروں میروں کی بات ہو رہی ہے. سلام بھائی کہ بزنس مین ان سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کو چندہ بھی دیتے ہیں, ان پیروں میروں کو بھی نظر نیاز بھی دیتے ہیں, تو یہ بزنس مین ان سب کو جھوٹ اور فراڈ کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس گورکھ دندے کو کیوں چلا رہے ہیں؟ سائیں حمید صاحب, سروائیول بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے. سروائیول جو ہے وہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ چلیے میں ایک کاروباری ہوں, میں ایک کام لے کے, ایک جینیون لیگل اوتھینٹک کام لے کے ایک بیوروکریٹ کے پاس جاتا ہوں, وہ نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیے میرے پاس ریمیڈیل میجر کیا ہے؟ میں کورٹ جاتا ہوں تو 40 سال تک فیصلہ نہیں ہوتا. تو میں جب اس کو کاسٹ انالیسز کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی پیسے دو, کام کراؤ, جان چھڑاؤ. چونکہ میں نے بھی اسی معاشرے میں جینا ہے, رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے, سٹیبل ہونا ہے اور پروگریس کرنا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے, اسی معاشرے میں میری بیگم بازار بھی جاتی ہے, میری اولاد سکول بھی جاتی ہے, کالج بھی جاتی ہے, یونیورسٹی بھی جاتی ہے. اور کیا ہم نے اس معاشرے میں لوگوں کو عبرت کا نشان بنتے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے ماضی میں پرچیاں, گولیاں, لوگوں کو اغوا, ماردار, سب کچھ ہوتا رہا. کتنے لوگوں کے گھر اجڑے. کاروباری آدمی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی آپ سے, وہ بیسیکلی پیس ڈھونڈتا ہے. وہ فزیکل اور مینٹل پیس ڈھونڈتا ہے. اگر وہ فزیکل اور مینٹل پیس حاصل نہیں کر پاتا, ہی وڈ رادر مائگریٹ ایلسویئر. آدمی ذہنی سکون, جسمانی سکون مانگتا ہے تاکہ وہ سوچ سکے, پلان کر سکے, کاروبار چلا سکے اور بڑھا سکے. اب اگر آپ مجھے یہ بتائیے, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کام بھی نہ کراؤں, پیسے بھی نہ دوں اور ہوا میں آئی کیپ آن ہینگنگ ان دی ایئر, تو آپ مجھے بتائیے کاروبار چلے گا کیسے؟ کاروبار کیسے کرنا ہوگا, اس پہ بہت ساری کھری باتیں کرنی ہوگی. چھوٹی سی بریک لینی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نسیم غنی صاحب تو سابقہ سیکرٹری آف کنسل عبدالسلام دادا بھائی موجود ہیں. جلدی واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
खरी बात में हमारे साथ डॉक्टर नसीम उल गनी साहब तो अब्दुल सलाम दादा भाई मौजूद हैं। खरी बात, आप हमेशा सच भी बोलते हैं और सच बोलने की बहुत सारी कीमत अदा करनी पड़ती है। आपने ब्यूरोक्रेसी में रह के किस तरह सच बोला और कौन सी कीमत अदा की, और साथ साथ में अभी बजट आने वाली है, अरबों रुपए की बजट मौजूद होगी, मगर सब कुछ बजट कागज़ फाइल, लोगों को रियल क्या मिलेगा? पहले तो मैं आता हूँ बजट को। बजट जो होता है ना, वो बेसिकली एक प्लान होता है आपका। कोई भी प्लान, ये फाइनेंशियल प्लान होता है कि हम, ये एस्टिमेट्स की गेम होती है कि हमारे पास इतने पैसे आधार शुमार की गेम आएंगे हैं नहीं, है नहीं, तो हम उसको इस तरह से खर्च करेंगे। इतना नॉन डेवलपमेंट साइड पे खर्च करेंगे, जैसे तनख्वाहें और बाकी जो खर्चे होते हैं, और ये पोर्शन जो जिसको हम एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ये हम डेवलपमेंट साइड पे ले जाएंगे। एक नई डेवलपमेंट स्कीम आएगी और एक रनिंग स्कीम चल रही होगी, तो वो एडीपी में हम उसको बजट देते हैं। तो बजट दो हिस्सों में आमतौर पे तकसीम किया जाता है, नॉन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन वो होती है एस्टिमेट्स हैं। अगर आपके पास पैसे वो नहीं आ रहे, जो आपने कहा कि नहीं आए, तो खर्च भी कम ही होते हैं। फिर कहते हैं जनाब हमने इतने रखे थे, खर्च इतने हुए, तो एक्चुअल उसकी रिलीज़ भी नहीं हुई, चूँकि फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा होता है कि हमारी किटी में पैसा कितना है, उस हिसाब से वो रिलीज़ करते हैं। और कभी कभार नॉन डेवलपमेंट साइड पे वो फ्रीज़ कर देते हैं। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो फ्रीज़ करके वो सिर्फ सैलरी के हद तक चला रहे होते हैं, चूँकि पैसा नहीं होता आपके अकाउंट में। वो सिर्फ, मैंने भी बजट बनाए हैं एज आई डी फाइनेंस, तो मुझे पता है कि बजट किस तरह बनता है, फिगर्स की गेम होती है। अब आप कहते हैं कि सच बोलना कितना मुश्किल है। सच बोलना हर जगह पे, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए सच बोलना एन इबादत करार दिया है, और झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह, काज़िब जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह है। तो जहाँ पे सबसे बड़ा मुश्किल काम है, उसकी तकलीफ़ात भी उतनी ही मुश्किल है। तो मैंने जहाँ जहाँ कोशिश की है सच बोलने की, तो रिज़ल्ट में कहीं तो लोगों ने मेहरबानी की, एक्सेप्ट कर लिया, दरगुजर किया, वरना फिर रिपोर्ट टू SNJD, घर बैठे रहो 7 महीने, 8 महीने, 5 महीने, 4 महीने। तो मेरी 28 जगहों पे पोस्टिंग हुई है, से आप अंदाज़ा लगा लें, कहीं मुझे टिकने नहीं दिया गया। और फिर मैं घर भी बैठा हूँ, अभी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले, जब मैं DG कॉल से पहले 7 महीने घर बैठा हुआ था। तो आदत सी बन गई है भाई, फिर वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कारोबार, और सर्वाइव कर लेते हैं। पहले मुझे 8.5 महीने घर बिठाया था, जब मैं सेक्रेटरी कमीशन से हटा था, कुछ भी नहीं था, और किसी वजह से वो नाराज़ हुए CM साहब, तो घर बिठाया। तो फिर मैं पहले महीना तो बड़ा बोर हुआ, उसके बाद दोस्तों के साथ जाके शोरूम पे बैठता था, गाड़ियों के, डिप्टी सेक्रेटरी था, 18 ग्रेड में था, और गाड़ियों का कारोबार करता था टाइम गुजारने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए। तनख्वाह तो आ रही थी, लेकिन बिजी रहने के लिए। तो फिर मैंने ये गुड सीख लिया कि जब घर बैठे तो क्या करना चाहिए। सिस्टम की बात की, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, वो समाज के नाम पे, मुख्तलिफ नाम पे, सोशल नाम पे इदारे बनाते हैं, डमी इदारे, फिर मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारी खेल है इस पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी का। उस पर क्या कहेंगे कि ये क्या धंधा है बिजनेसमैनों का? हमीद भाई, बात दरअसल ये है कि बिजनेसमैन अकेला कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह ब्यूरोक्रेट अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह बिजनेसमैन नहीं कर सकता। ये तो सब कोई कहता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, पर आपस में मिलकर कुछ क्यों नहीं जाहिर सी कर पाते? बात है, देखिए ना, आइडियाज जनरेट फ्रॉम समवेयर। बिजनेसमैन, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक, और खुल के दे देता हूँ। CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर बहुत से इदारे बहुत सी पेमेंट्स करते हैं उन इदारों को जो टैक्स एग्जेम्पशन एंजॉय करते हैं, और उसमें से एक सर्टन परसेंटेज रख के कुछ अमाउंट्स रिपैट्रिएट भी हो जाते हैं, तो आपका पैसा वाइड भी हो जाता है। और आप जो है ना, अब आप ये मुझे बताइए कि क्या कारोबारी कोई भी शख्सियत ये इन आइसोलेशन कर सकती है? जब तक एक टीम वर्क, एक नेटवर्क ना हो, तो आप जो है वो अगर बिजनेसमैन पे फिंगर पॉइंटिंग करें, जो टैक्स भी दे रहा है और जो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है, जो आपके इकोनॉमिक पहिए को चला भी रहा है, वो तो मजलूम है। वो वाकई में इस क्या वो माशरे का मजलूम ये समझता है कि इस करप्शन के खात्मे के लिए आर्मी, अदलिया, सिविल सोसाइटी, बिजनेसमैन मिलके कोई ऐसी सोसाइटी बनाए, कोई ऐसी काउंसिल बनाए जो इस करप्शन का खात्मा कर सके? इसमें मुझे एक
غزل کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ میں پیش کر دوں. شریک جرم یہاں ہر کسی کا چہرہ ہے، کس کا انصاف یہاں کس سے کرایا جائے. دراصل یہ حمید بھائی دیکھیے، آپ کاروباری پہ ضرور انگلیاں اٹھائیے، بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کو ضرور مورد الزام ٹھہرائیے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم انیشیٹ نہیں کرتے، ہم صرف اپنا وقت بچاتے ہیں، اپنا ٹائم بچاتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں. اور اگر اس پروسیس میں ہمیں پیسے دے کے کام کرانے پڑتے ہیں تو ہم کراتے ہیں. سسٹم یہ کافی سن رہے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ وائز کسی نہ کسی بندے کو سسٹم دیا گیا ہے اور وہ سسٹم چلا رہے ہیں. یہاں پہ ایک نظام، ایک ڈمی بنتا جا رہا ہے. اس ڈمی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے حل کیا ہے آپ کے پاس؟ حل تو بڑا جی سمپل ہے. جو بھی یہ پرابلم ہے اس کی جڑ ہے کمزور حکومت اور کمپرومائزڈ حکومت. ریگولیٹر کمپرومائزڈ ہوگا یہ سب کچھ ہوگا. ریگولیٹر اسٹرانگ ہو جائے گا، جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں، چیزیں ٹھیک ہو جانا شروع ہو جائیں گی. یہ جو کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی کام نہیں کرتی، تو بیوروکریسی کام کرانا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کمزور ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے، گورننس کمزور ہوتی جا رہی ہے. مشین ہے گورنمنٹ، بیوروکریسی از اے مشین. اگر آپ کا ڈرائیور اچھا نہیں ہوگا اور ڈرائیور ہی ایسے بولے گا جی کوئی بھی چلا لے اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ مشین پراپرلی کام نہیں کرے گی. جہاں پہ بھی کرپشن کم ہے اور کنٹرول میں ہے، وہاں کی گورننس بہت اچھی ہے. جہاں پہ گورننس اچھی ہوگی کرپشن کنٹرول میں ہوگی. دنیا میں جتنے بھی ہیں ممالک، وہاں پہ کرپشن تھوڑی بہت ہے، اس لیول پہ نہیں ہے. ہمارے پاس کتنی اکاؤنٹیبلٹی 50%، 10%، دیکھیں سر، ہم لوگ ابھی ہم آپ خوش ہوں گے کہ ہم نے 2 ڈگریز ہم امپروو کیے ہیں بہتری کی طرف. چونکہ 2022 میں ہمارا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ہمارا 27واں نمبر تھا، اور 23 میں ابھی ہم 29 پہ آ گئے ہیں. تو تھوڑا بہتر ہوا ہے، مطلب یہ نیچے سے اوپر جائے گا. 27واں موسٹ کرپٹ ملک تھا 22 میں، اور 29واں جو ہے 23 میں 29واں موسٹ کرپٹ ملک ہے. لیکن یہ ہے کہ کرپشن گورنمنٹ کے کمزور کنٹرول کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں مختلف طریقہ کار جو بھی گورنمنٹ اڈاپٹ کرتی ہے، اگر خود ہی کمپرومائزڈ ہے، آپ نے قوانین لائے، نیب آرڈیننس، آپ نے مختلف قوانین لائے، آپ ہمیشہ ری انوینٹ کرتے ہیں ویل کو، اویلیبل ویل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں کرتے آپ. ارتے جی اس کے پھر پولیٹیکل موٹیوز ہو جاتے ہیں، پھر کوئی پی ٹی آر بن جاتا ہے، کوئی مسلم لیگ کیوں بن جاتی ہے. تو اگر آپ کے آبجیکٹو یہ ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ، تو پھر آبجیکٹو آپ کے فلفل ہو گئے، اور جو آپ نے استعمال کیا سلوگن، وہ سلوگن کی حد تک ہی رہا. احتساب کے حوالے سے نسیم غنی بات کر رہے ہیں. احتساب کے ادارے پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، چاروں صوبوں کے بھی احتساب کے ادارے. احتساب کی بات ہوتی ہے، کیا واقعی احتساب ہوتا ہے یا وہ بھی ایک پھر رشوت اور مال کمانے کا دھندا بنتا ہے؟ آئی واش ہے نا، آئی واشز ہیں. یہاں پر دیکھیے بہت سے کام آپٹکس ہیں، آپٹکس ہیں، گیمکری ہے، جگلری ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، آپ نسیم الغنی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ویک گورننس، ویک گورنمنٹس کا نتیجہ. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ آپ کے یہاں ایک سوشل جو ڈسپیرٹی ہے وہ بھی تو ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آنیسٹ 20 گریڈ کے سیکٹری حکومت سندھ کی تنخواہ کیا ہے؟ کیا وہ اس تنخواہ میں اپنے 3 یا 4 بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے، گھر کا چولہا چلا سکتا ہے، سوسائٹی میں عزت سے موو کر سکتا ہے، اپنا علاج معالجہ کرا سکتا ہے، اپنی ریٹائرمنٹ کو پلان کر سکتا ہے، اپنے سر کے اوپر ایک چھت کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا. بات دراصل یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو آپ ہٹ اینڈ رن، ٹٹس اینڈ بٹس میں نہیں کر سکتے. اس کو ہولسٹکلی آپ کو پورے معاشرے کو ریسرچ کر کے، ہر چیز کو کنسیڈر کر کے پھر آپ پریکٹیکل سٹیپس لیں رشوت ستانی کے لیے، رشوت ستانی کے خاتمے کے لیے. رشوت ستانی کی بات ہو رہی ہے تو کلارک سے لے کے چپراسی سے لے کے اوپر تک رشوت ہر چیز کا
ریٹ فکس ہے, اس ریٹ کا جو رقم ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے؟ کرپشن جب بڑھے گی تو ریٹ بھی بڑھے گا, ٹھیک ہے نا. جب کرپشن بڑھ رہی ہے تو ریٹ بھی بڑھ رہا ہے. بیچارہ آپ نے جیسے کہا کلارک اور پٹے والا, ان کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس کو پیسے دے نہیں کے نہیں تک بھی پہنچنا نہیں پڑتا نہیں ہے. اس کو پٹے والے بیچارے کو پیسے دے کے اس تب کو تک نہیں ٹپ پہنچ سکتے. ملتی ہے, دیکھیں اس کو ٹپ کہیں گے آپ. اس کو ٹپ ملتی ہے. پٹے والے کے پاس کیا پاور ہے, آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. کلارک کے پاس کوئی اتھارٹی, جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہے, وہاں سے کرپشن اسٹارٹ ہوتی ہے. وہی کرپشن نیچے بھی کنٹرول کر سکتا ہے. وہ نہیں چاہتا چونکہ وہ بینیفیشری ہے. کیا وہ سینئر افسر یہ نہیں کہتا کہ جیسے پٹیالے کو ٹپ ملتی ہے, مجھے خرچی مل رہی ہے, گفٹ مل رہی ہے؟ نہ, وہ ٹپ اس وجہ سے ہی اس کو مل رہی ہے کہ وہ ایک پٹے والا, ویسے بھی وہ بیچارے کی تنخواہ بہت کم ہے, لیکن گورنمنٹ نے تنخواہیں اچھی خاصی ویسے کی ہوئی ہیں. یہ ایک جو بہانہ کرتے ہیں نا یہ کہ جی تنخواہیں بہت کم ہے, اس کو اور اچھا ہو سکتا ہے. یہاں پہ کرپشن کی مختلف اقسام ہیں. جیسے آپ کے پاس اداروں کی مونوپلی ہے, ٹھیک ہے. الیکٹریسٹی کراچی میں یا کہیں پہ اور پہ ایک کمپنی کے علاوہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا آپ کو. گیس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی دے نہیں سکتا. گیس پالیسی آپ کے پاس نہیں ہے. اگر میں چاہوں کہ میں ابھی آرٹیفیشل گیس بناتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے پاس گیس پالیسی نہیں ہے. چاہتے ہیں یہ جی فیڈرل سبجیکٹ ہے تو بھائی بناؤ پالیسی. آرٹیفیشل گیس آپ کوئلے سے بنا سکتے ہیں, لیکن آپ پالیسی نہیں بناتے چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ مونوپلی چلتی رہے اور اس کا بینیفٹ پتہ نہیں کس کس کو جاتا ہوگا ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. تو یہ کرپشن جو ہے یہ اس طرح سمپلسٹک نہیں ہے بات. گورنمنٹ سے اسٹارٹ ہو کے گورنمنٹ پہ ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ اسٹرانگ ہوگی, جہاں پہ کرپشن کم ہے وہاں پہ گورننس بہت اچھی ہے. اب دیکھیں ٹاپ 5 کنٹریز جہاں پہ سب سے کم کرپشن ہے, اس میں سے 3 جو ممالک ہیں اسکینڈینیوین ہیں, ناروے, سویڈن, ڈنمارک, ٹھیک ہے. پھر نیوزی لینڈ اور پھر سنگاپور. ان کو چھوڑ دیتے ہیں, سنگاپور کا مثال لیتے ہیں. سنگاپور میں کیسے کرپشن ختم ہوئی؟ بہت ظالمانہ انداز میں انہوں نے ختم کی, ٹھیک ہے. اور خود کمپرومائز نہیں کیا جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا تھا آدمی, یا جو ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی حکومت تھی, انہوں نے جب کمپرومائز نہیں کیا تو نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جب آپ خود ہی کمپرومائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا کام؟ بولے میں چور ہوں اور میرے نیچے سادھو ہوں, یہ تو پاسبل نہیں ہے. کہ میں چور ہوں, میں سادھو ہوں. کمپرومائز سسٹم, اس کمپرومائز سسٹم کو ٹھیک کرنے اور کرپشن کے خاتمے کو کس طرح ہم ٹھیک کریں گے؟ حمید بھائی یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا, انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ واٹر آلویز ٹرکلز ڈاؤن, ٹھیک ہے نا جی. جو اپر ہائرارکی ہے وہیں سے چیزیں ڈاؤنورڈ فلو کرتی ہیں. رشوت ختم کیسے ہوگی؟ تو وہ مجھے ایک معروف صحافی ہیں, وہ ان کا ایک مفروضہ یاد آ گیا کہ پوری قوم کو تیزاب کے ڈرم میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح چائنا نے 313 وزراء اور وفاقی افسران کو گولی مار کے کرپشن کو ختم کیا, اور وہ گولی کا پیسہ بھی جس کو مارتے ہیں اس کے ورثہ سے لیتے ہیں کہ یو ریزڈ اے پور انڈیویجول, یو ریزڈ اے بیڈ انڈیویجول. تو اس کا تو حل یہی ہے. دیکھیں نا, جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر, جہاں جس معاشرے میں لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ آئی ول نیور بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, تو وہاں تو پھر آپ کیسے, وہ یہ خواب ہی رہ جائے گا کرپشن کا خاتمہ. کرپشن کے خاتمے کا خواب رہ جائے گا. آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, میں ایک پوائنٹ جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہو سکی, وہ سماج سے ہم نے بات کی تھی. آپ کی شادیاں جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں, دعوتیں, اور بڑے فخر سے کرتے ہیں, اس میں بے پناہ خرچہ ہوتا ہے. ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہے کہیں سے بھی آیا وہ اس کو شو آف کرتا ہے, اور بڑے بڑے جو بینکوٹ اتنے مہنگے ہو گئے کہ غریب آدمی جو انتہائی غریب ہے اس کے لیے بیٹی کی شادی کرنا یا بیٹے کی شادی کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. تو اس کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرو, کم از کم عزت سے اپنی بیٹی کو گھر سے نکالو یا بیٹے کی شادی کرو. تو یہ جو پیسے کی جو نمائش ہے, اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں فیس بک پہ بھی فوٹو لگا ہوا ہے, صحیح اس کے ساتھ میں فوٹو کھنچوا رہا ہوں. اس نے اتنا پیسے کا ضیاع کیا اور فخر سے کر رہا ہے وہ. تو نیچے والا آدمی غریب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی کرے گا. اب کچھ بھی کرنے کا مطلب آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور وہ اللہ رحم کرے سوسائٹی آپ کی تتر بتر ہوتی جا رہی ہے, اخلاقی انحطاط کا شکار ہے ہم, انتہائی لوئسٹ لیول پہ آ گئے ہم, ٹھیک ہے سر.
تو یہ سماجی چینج کون لاتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی پہلے کوئی پولیٹیکل فلسفی کے ساتھ آتی تھی, اب کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی پولیٹیکل فلسفی کے ساتھ نہیں ہے. شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ہمارے ساتھ کھری بات میں ڈاکٹر نسیم الغنی صاحب تو سابقہ سیکرٹری حکومت سندھ عبدالسلام دادا بھائی معروف بزنس مین موجود تھے. پاکستان کے اندر کرپشن سسٹم کے نام پہ ایک ٹھیکیداری نظام کرپشن کا بھی بن گیا ہے. ہر چیز کی بولی, چاہے کلارکی کی پوسٹنگ ہو, افسر کی پوسٹنگ ہو, ایس ایچ او سے لے کے ٹھیکیداری, ہر چیز کی بولی. جو بولی میں زیادہ پیسے دے گا وہ اچھی پوسٹ لے لے گا, جو بولی کا حصہ نہیں ہوگا وہ اس پوسٹنگ کا بھی حصہ نہیں ہوگا. یہاں پہ آوا پاکستان میں کرپشن کے نام پہ بگڑتا جا رہا ہے. کرپشن کے نام پہ جتنے بھی ہم پروگرام کریں کم ہے, کیونکہ کرپشن ایک بڑا پاکستان کے اندر طوفان کی طرح, ایک آندھی کی طرح حصہ بن چکا ہے ہمارے سماج کا, معاشرے کا, ہر چیز میں. جیسے ڈاکٹر نسیم غنی سلام بھائی نے کہا کہ ہر چیز میں چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے فٹ پاتھ سے لے کے, وہ چاہے سماجی تنظیم ہو, کاروباری ادارے ہوں, مختلف ادارے ہوں, ہر جگہ چھوٹی چھوٹی کرپشن کی ہم نے اپنی فیملی کے اندر, اپنی بچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی برائیاں خود ہی جنم دیتے جا رہے ہیں. اس برائی کا خاتمہ ہمیں اپنے گھر سے, اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. ہمیں خود عہد کرنا پڑے گا کہ ہم اس کرپشن کا خاتمہ کریں گے, اس سسٹم کا خاتمہ کریں گے, اس کے لیے آواز بنیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ لوگوں کو قربانیاں دینی پڑے گی. ہمیشہ کوئی ملک تب ترقی کرتے ہیں جب کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے. آئیں ہم سب مل کر ایک قربانی دیں اور آواز اٹھائیں, آواز بنیں. کھری بات کا آنے والی نشست تک اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. خدا حافظ.